اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، حافظ امام الذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر میں 8واں کبیرہ گناہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں الکبیرۃ الثامنہ اکل مال الیتیم ظلما، کہ کوئی شخص یتیم کا مال ظلما ہڑپ لیتا ہے. یتیم اسلام میں کسے کہتے ہیں؟ ایسا بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ بالغ نہ ہوا ہو. اگر وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کوئی بھی بچہ اس وقت تک یتیم ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو. اگر اس کی داڑھی مونچھ نکل آتی ہے تو وہ یتیم نہیں ہے، اسے یتیم نہیں کہہ سکتے. اور اسی طرح لڑکی کے بارے میں آپ نے کہا جب تک کہ وہ حیض نہ آئے اس وقت تک وہ یتیم ہے، اس کے بعد اسے یتیم نہیں کہا جا سکتا. اسلام میں یتیم کہتے ہیں وہ بچہ اور بچی جو بالغ نہیں ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ یتیمی یہ بڑی آزمائش ہے. باپ کا فوت ہو جانا بچوں کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے، ایسی آزمائش ہے جسے کسی اور چیز سے بھرپائی کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ والد وہ گھر کا ذمہ دار مسئول ہوتا ہے، بچوں کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کا رہنا اور ان کی شرارتیں، ان کی مشکلات، ان کی خوشی، ہر چیز میں والد ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک والد کے فوت ہو جانے کے بعد وہ جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے. کوئی آدمی دیکھتا ہے کتنا دیکھتا ہے، کتنی شرارتیں سنبھال سکتا ہے، کتنی محبت وہ کرتا ہے، لیکن والد جو اولاد کی سلسلے میں اس کے دل میں جو محبت ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرِ فہرست میں آپ بھی یتیموں میں شمار ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا کہ آپ علیہ السلام بھی یتیم تھے، آپ کے والد بھی فوت ہو گئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا کچھ پیسے کی، بس میں بچپن میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا. یتیمی کی جو حالت ہے وہ بڑی آزمائش ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یتیموں کے سلسلے میں مومن کے اندر خیر کے جذبات ہونے چاہیے. اللہ عز و جل نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو پناہ دی. اور ایک کو پناہ کی ضرورت ہوتی ہے. والد کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ایسے بچے جو کے باہر ہوتے ہیں ان کے آوارہ ہو کر کے ان کے فیوچر برباد ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے آپ کو یتیم پایا لیکن ہم نے آپ کو پناہ دی. وہ کافر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، چاہے عبد المطلب ہو یا ابو طالب ہو. اور ایمان والوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے بچوں کی نگرانی کی جائے، ان کو پناہ دی جائے، ان کی کفالت کی جائے کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں. اور اللہ عز و جل نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ ڈانٹیے مت، سختی مت کیجیے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ جو غم اپنے دل میں لیے ہوئے ہے وہ یتیم ہی جانتا ہے. جو بچہ اس پریشانی سے گزرا ہے وہی جانتا ہے کہ والد کا نہ ہونا یا اس کی کمی کیا اس کے دل پہ داخل کرتی ہے چیز. بچوں کو عام طور پر جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ اپنے والد یا اپنے والدہ کی طرف اعتماد کرتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہو گئی، باہر کوئی مشکل ہو گئی، سب سے پہلے والد کو فون کرتے ہیں یا والد سے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. اب سوچیے وہ سہارا ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی آزمائش سے وہ گزرتے ہیں اور وہ کم عمر میں ہی ذمہ دار ہونے لگتے ہیں. یعنی کم عمر میں ہی وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کام تو انہیں بڑے ہو کر کرنا چاہیے تھا، جنہیں محنت کرنا ہے، کمانا ہے. کیونکہ والد نہیں ہے، اب گھر کیسے چلے گا، والدہ کیا کچھ کر سکتی ہیں. تو وہ بچے عام طور پر ذمہ داری کی مشکلات اٹھاتے ہیں جبکہ ان کا وقت کھیل کود کا ہوتا ہے، جبکہ انہیں محبت کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت وہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں کچھ پیسوں کی بس، اور آپ وہ پیسہ لے کر کے ابو طالب کو دیتے تھے تاکہ گھر میں آسانی ہو، گھر کا چلنا آسان ہو جائے. اور اسی طرح بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کو یتیمی کے اس کڑوے گھونٹ کو پینا پڑا، جن میں بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ ابتدائی زمانوں میں، اور پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یا شیخ بن باز رحمہ اللہ، یا اس سے پہلے جو مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے عبدالعزیز آل الشیخ،
یتیم ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ یتیم تھے. کہتے ہیں ائمہ نے بچپن ہی سے مشکلات اٹھائیں اور اسے صبر کیا، برداشت کیا. ان کے اندر بچوں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے لڑکپن، وہ یتیموں کے اندر کم ہوتا ہے. ان کے اندر ذمہ داری زیادہ ہونے لگتی ہے، بشرطے کہ ان کی صحیح پرورش ہو. اسلام کہتا ہے انہیں پناہ کی ضرورت ہے، کفالت کی ضرورت ہے. اب اس کے مقابلے میں پریشانی ہے، کفالت کرنا دور کی بات ہے. مشکل یہ ہوتی ہے جیسے بچہ یتیم ہوتا ہے، اس کے والد کی طرف سے جو اسے مال آنا چاہیے، سب سے پہلا ظلم اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ مال اس تک امانت داری سے نہیں پہنچتا. اور امانت کی بہت شدید کمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے الا من رحم اللہ، کہیں سے بھی مال آئے اس کو گھسیٹ لے، کہیں سے بھی مال آئے اس کو حاصل کر لے. وہ کوشش کیا کرتے ہیں کہیں سے ان کو مال مل جائے، حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچے یتیم ہیں. اور سب سے پہلے جن کا نمبر نظر آتا ہے وہی کہ چچا وہ پھوپھیاں سب سے پہلے قسم کرنے میں سب سے سامنے وہ نظر آتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ درجن و واقعات آپ سب جانتے ہیں، قدیم زمانے سے ایسے ہوتا ہوا آ رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ جب بچہ جب والد فوت ہوتے ہیں، ان بچوں کے لیے جو مال پہنچنا چاہیے اس والد کے قریبی رشتے دار ہی وہ مال کھا جاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ انتہائی بدترین ظلم ہے کہ ان بچوں کی کفالت کی ضرورت تھی، کفالت تو دور کی بات، جو مال انہیں ملنا چاہیے تھا وہ بھی کسی نے کھا لیا. اللہ عز و جل نے فرمایا، امام ذہبی نے پہلی آیت وہی نقل کی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ وہ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور اللہ عز و جل نے دوسرے مقام پہ فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر احسن طریقے سے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ یتیم کے مال کے پاس جانا چاہتا ہے اچھے طریقے سے جائے. اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کا مال لے کر کے، آپ کو لگتا ہے کوئی صحیح تجارت ہے اس سے پروفٹ آ سکتا ہے، آپ وہاں انویسٹ کر کے ان کا جو سرمایہ ہے، پونجی ہے، اسے بڑھانے کی نیت آپ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے. اس میں سے آپ کو پروفٹ نہیں لینا ہے، آپ بچوں کے لیے ان کے اس مال کو بڑھانے کے لیے قریب جانا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ جائیں، ورنہ قریب بھی نہیں جانا چاہیے یتیم کے مال کے. جو اس کا مال ہے اسے محفوظ رکھو، اور جب وہ قابل ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا میں امت کے لوگوں کو وہ نصیحت کرتا ہوں یتیموں کے سلسلے میں، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنا حق لینا نہیں جانتے، وہ مکاری نہیں جانتے، وہ سازشیں نہیں جانتے. لیکن ان کے جو رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے مال کھایا جائے، کیسے زمین ہڑپی جائے، کیسے گھر کھایا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ اگرچہ کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے دکھ رہے ہیں کہ ان کے رشتہ دار وہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، بلکہ قرآن کہتا ہے جو مستحق ہے سب سے زیادہ جن پر خرچ کرنا چاہیے ان میں سے یتیم ہے. اللہ عز و جل نے کہا یتیم سے متعلق قرآن مجید نے کہا یتیماً فآویٰ، اور دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے فرمایا جن کو ہمیں دینا چاہیے مسکیناً ذا متربہ اور یتیماً، اللہ عز و جل نے یتیم کا ذکر کیا، مسکین کے اوپر خرچ کیا جائے، یتیم پر خرچ کیا جائے، ان پر خرچ کرنا چاہیے، ان کی کفالت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث سے آپ نے کہا علیہ السلام، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے. آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو دکھا کر کہا جس طرح یہ قریب ہے اس طرح سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قریب ہوں گے. یتیم کی کفالت کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. نعوذ باللہ کئی ایسے گھرانے ہیں جو یتیم بچوں کو پناہ دینے کے نام پر ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں نوکر سمجھ کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور گھر کا وہ کام کرواتے ہیں جو اپنے سگے بچوں سے نہیں کرواتے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام یتیم کی کفالت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اچھا سلوک کیا جائے، ان کے والد نہ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس سے مار بھی تو کیا ہو جائے گا، کون آئے گا ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفالت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ، ان کے والد نہ ہونے کا فائدہ نہ اٹھائے. اور دوسرا کفالت کا معنی یہ ہے بچے کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان ضروریات کو فراہم کیا جائے، جن میں ان کی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اسی طرح گھر، اسی طرح اناج اور راشن
اور اسی طرح ان کا علاج. یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے بچوں کی کہ ان کے پاس لباس ہو، ان کے پاس راشن ہو، ان کے پاس تعلیم ہو، اور اسی طرح سے وہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کر لیں. یہ کفالت ہے. اگر کوئی مومن اس کا خیال کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہونے کا موقع دے گا. انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ. اور یہ ایسی نیکی ہے جو ہمارے یہاں مفقود ہے، الا من رحم اللہ. ہمارے سماج میں اس کا تصور نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ آج بھی بہت سارے ممالک میں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں، جہاں لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، وہاں یہ چیز باقی ہے. یتیموں کی کفالت سے متعلق مستقل تنظیمیں کام کرتی ہیں اور بہت سارے اصحاب خیر احباب اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یتیم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون کفالت کر رہا ہے. جبکہ پورا بالغ ہو کر، ایجوکیشن پوری ہو کر جب تک ڈیوٹی جوائن نہیں کرتا ہے تب تک ان کی کفالت ہوتی ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ کون کر رہا ہے. ان کی تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے، ان کی صحت پر خرچ کیا جاتا ہے. یہ تصور ہمارے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے. یہ عظیم نیکی ہے کہ ہم میں سے اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے پہچان میں کوئی بچہ ہے جو یتیم ہے، اس بچے کی قابلیت پر پیسہ خرچ کرنا کہ اس کی تعلیم پوری ہو، اس کے گھر کی ذمہ داریاں وہ پوری کرے. کیا ہوتے ہیں بچے گھر میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کام پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ کام جو کرتے ہیں وہ کام کرنے سے انہیں وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن لمبا انہیں فائدہ نہیں ہوتا. علماء کہتے ہیں پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ ہے بچوں کے اندر اسکلز، ان کے اندر قابلیت، صلاحیت، ان کو تعلیم دینا ضروری ہے. آپ کسی یتیم بچے کو لا کر ایک بار 10,000 روپے دے دیں، وہ کہیں پر خرچ کر کے اس کو کھائے، ختم ہو جائے. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بچے کو قابل آپ بناؤ. اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو، یا کوئی چیز وہ سیکھ رہا ہے، میکینک اگر وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے اندر پوری قابلیت آ جائے. یہ اس کی عمر خرچ کر کے اسے کھلانے سے زیادہ اہم ہے کہ اس کے اندر قابلیت لائی جائے جس سے وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہے. تھوڑا پیسہ آپ نے دیا، آپ چلے گئے. کفالت یہ ہے کہ اس کی مسلسل نگرانی کرنا یہاں تک کہ وہ قابل ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچوں کا خاص خیال کرتے تھے، ایسے گھرانوں کا اللہ کے نبی خاص خیال کرتے تھے علیہ السلام جن گھرانوں کے اندر یتیم بچے پائے جاتے ہیں. اور جب ان پہ صحیح محنت کی جاتی ہے تو وہ دنیا کے رہبر بھی ہو سکتے. جیسے آپ نے سنا امام شافعی رحمہ اللہ ایک یتیم ہے لیکن پوری دنیا کو علم سے بھرا انہوں نے. امام احمد محمد رحمہ اللہ، یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمہ اللہ، یہ سب یتیم ہیں لیکن ان کی صحیح تربیت ہونے سے پوری دنیا کو ان سے پیدا ہوا. اگر ان کی کفالت نہ ہو، نگرانی نہ ہو، تو ان کے بگڑنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ یہ بچے تعلیم بھی ان کی پوری نہیں ہو پاتی ہے، نہ کوئی قابلیت، نہ کوئی مہارت اور اسکل ان کے پاس ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے غلط راستوں پہ جا کر کے وہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، اور دوسروں کی زندگی میں جو ان سے جڑتی ہے وہ بھی نقصان کو چلی جاتی ہے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. امام ذہبی نے آخری حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں آپ نے کہا مال یتیم کے مال کو کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جسے آپ نے 7 گناہ ایک ساتھ ذکر فرمائے، اس میں سے یتیم کا مال کھا جانا بھی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ آخر میں کہتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں اگر وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہیں معروف طریقے سے. قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے، معروف طریقے سے کھا سکتے ہیں. لیکن علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے اس مسئلے کو لے کر کے کہ اگر یتیم کی پرورش کرنے والا فقیر ہے، اگر فقیر کسی بچے کی یتیم کی کفالت کر رہا ہے اور یتیم کے پاس بہت سارا مال ہے تو کفالت کرنے والا کتنا پیسہ اس میں سے لے سکتا ہے، علماء میں شدید اختلاف ہے. امت کے بعض علماء مانتے ہیں کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا خود کماتا ہے تو 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ لے رہا ہے، محتاج ہے، خرچ کر رہا ہے، وہ محتاج ہے، کہتے ہیں کم سے کم وہ لے سکتا ہے اس میں سے. مثال کے طور پر بچے کی نگرانی پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے، اس میں سے کہتے ہیں آپ کا پیسہ جتنا خرچ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا پیسہ جتنا خرچ ہوتا ہے، معروف طریقے سے اس مبحث میں نہ جاتے ہوئے امام ظاہر رحمہ اللہ آخر میں کہتے ہیں جو اس کے علاوہ اس مال کو لیتا ہے فصحت الحرام، تو یہ مال حرام ہے اور اللہ عز و جل کے پاس اس کی پرسش ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے بچائے اور اللہ عز و جل ہمیں یتیم کی کفالت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم رحمۃ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
الباطل كان زهوقا